بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، مغل امپائر کی سیریل میں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں شہزادہ سلیم کے متعلق بات کی تھی۔ ہماری آج کی ویڈیو شہزادہ سلیم کے بیٹے شاہ جہاں کے متعلق ہے۔ شاہ جہاں تاج محل کے معمار، جن کی سلطنت امیر ترین اور رعایا غریب ترین تھی۔ ہندوستانی مصنفین عام طور پر شہاب الدین محمد خرم المعروف شاہ جہاں کو ایک مثالی مسلم بادشاہ قرار دیتے ہیں کہ مغل دربار کی شان و شوکت ان کے دور میں اپنی عروج کو پہنچی، لیکن انہوں نے ایسے اثرات بھی چھوڑے جو بالآخر سلطنت مغلیہ کے زوال کا باعث بنے۔ مغل بادشاہ جہانگیر اور راجپوت شہزادی منمتی، جن کا لقب بلقیس مکانی بیگم تھا، کہ بیٹے شاہ جہاں اپنے دادا اکبر اعظم کی حکومت کے 36ویں سال میں 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دار السلطنت ہوا کرتا تھا اور مغل شہنشاہ اکبر اعظم 1586 سے مغل شاہی خاندان کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ پیدائش کے چھٹے روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو دعوت دی کہ وہ نوزائیدہ بچے کا نام تجویز کریں۔ شہنشاہ اکبر نے بچے کا نام خرم رکھا اور اپنی بے اولاد بیوی رقیہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی تربیت کریں۔ شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے بعد 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھتے رہے۔ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ لکھتے ہیں، شاہ جہاں کا ذہن اپنے والد کی نسبت عملی تھا۔ ذہن تیز اور حافظہ غیر معمولی تھا۔ تفصیل پسندی کی خاص صلاحیت تھی جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی۔ سواری اور تیغ زنی کی مشقیں بھی کی اور روزانہ ورزش ان کا معمول بن گئی۔ وہ تیر کمان اور بندوق کے استعمال کے ماہر تھے۔ ان کی آواز شیریں تھی۔ فصاحت کے ساتھ فارسی زبان بولنے پر قدرت حاصل تھی۔ جہانگیر 3 نومبر 1605 کو مغل شہنشاہ بنے۔ اس تخت نشینی کے ساتھ ہی ان کے پہلے بیٹے خسرو مرزا کی بغاوت شروع ہو گئی۔ تذکرہ جہانگیری میں لکھا ہے کہ خسرو نے لاہور کا محاصرہ کر لیا، جس کا دفاع دلاور خان نے کیا۔ جہانگیر جلد ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ لاہور پہنچے اور بھیرووال کی لڑائی میں خسرو کو شکست ہوئی۔ خسرو اور ان کے ساتھیوں نے کابل کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چناب کو عبور کرتے ہوئے جہانگیر کی فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ خسرو کو سب سے پہلے دہلی لایا گیا، جہاں انہیں ہاتھی پر شاندار انداز میں بٹھا کر چاندنی چوک تک لے جایا گیا۔ گلی کے دونوں طرف ان کا ساتھ دینے والوں کو نیزوں پر پرویا گیا۔ خسرو یہ بھیانک منظر دیکھنے اور ان لوگوں کی چیخ و پکار سننے پر مجبور تھے۔ یہ عمل متعدد بار دہرایا گیا۔ ودیا دھر مہاجن اور ایلیسن بینکس فائنڈلی کے مطابق خسرو کی آنکھیں پھوڑ کر آگرہ میں قید کر دیا گیا۔ تاہم ان کی بینائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ 1616 سے 1620 تک وہ شاہ جہاں کے سسر اور ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف خان کی تحویل میں رہے۔ 1620 میں انہیں شاہ جہاں کی تحویل میں دے دیا گیا اور 26 جنوری 1622 کو شاہ جہاں کے حکم پر خسرو کو دکن میں قتل کر دیا گیا۔ RP ترپاٹھی اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال میں لکھتے ہیں کہ گلا گھٹوا کر مارا گیا، مگر مشہور یہ کیا گیا کہ وہ کولنج کے در سے مرے۔ خسرو کی بغاوت ختم کر کے جہانگیر نے لاہور میں قیام کیا۔ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ لکھتے ہیں کہ قیام لاہور کے دوران ہی شاہ جہاں کو 21 مارچ 1607 کو پہلا فوجی منصب یعنی 8000 ذات اور 5000 سوار ماہ تومان تیغو تبلو علموں تفویض ہوئے۔ نومبر 1607 میں شاہ جہاں کو اجین کی جاگیر اور حصار فیروزہ کی سرکار دی گئی۔ اس کے علاوہ شہنشاہ جہانگیر کی
طرف سے شہزادے کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ سرخ خیمہ نصب کر سکتا ہے۔ یہ اجازت خصوصاً سب سے بڑے شہزادے کو دی جاتی تھی۔ شاہ جہان اور ان کی بیگم ممتاز ان اعزازات کے علاوہ ایک شاہی مہر ان کے سپرد کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ جملہ فرامین اور پروانوں پر ان کی مہر ضرور ثبت ہونی چاہیے۔ 27 مارچ 1612 کو ملکہ نور جہاں کے مشورے سے شہنشاہ جہانگیر نے شاہ جہاں کو 12,000 ذات اور 5,000 سوار کا منصب عطا کیا۔ ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں نے نور جہاں سے تب رنجش رکھنا شروع کی جب ملکہ نے اپنے سابقہ شوہر سے پیدا ہونے والی بیٹی لاڈلی بیگم کو جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریار سے 1620 میں بیاہ دیا۔ یہ بات قدرتی طور پر فرض کر لی گئی کہ ملکہ اب اپنا اثر و رسوخ اپنے داماد کی طرفداری میں استعمال کریں گی۔ بینی پرساد نے لکھا کہ شاہ جہاں کے دوسرے بڑے بھائی پرویز مرزا 37 سال کی عمر میں شراب نوشی اور عیش و عشرت کی کثرت سے تباہ ہو چکے تھے۔ سنہ 1626 میں پرویز شدید بیمار تھے۔ ان کی موت 38 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک اور وارث کے راستے سے ہٹ جانے پر فوری طور پر شاہ جہاں کے ہاتھوں زہر دیے جانے کا شبہ کیا گیا۔ سنہ 1622 میں خرم جانشینی جیتنے کے لیے پرجوش بغاوت کرتے رہے۔ سنہ 1625 میں جہانگیر سے صلح کرنے تک سلطنت میں بے اثر گھومتے رہے۔ ترپاٹھی نے بہت سے واقعات لکھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہاں زیادہ تر بغاوت پر آمادہ رہے۔ جہانگیر نے ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اس نامبارک شخص نے اپنی سلطنت کے پیروں پر خود ہی کلاڑی مار رکھی ہے۔ جہانگیر کی وفات اور 4 شہزادوں کا قتل۔ جہانگیر کی وفات کے وقت شاہ جہاں جنار یا جنیر کے مقام پر تھے۔ جی پی ٹیلر نے لکھا کہ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے سسر آصف خان نے ان کے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل شہنشاہ بٹھا دیا تھا۔ جہانگیر کی وفات کے وقت ترپاٹھی کے مطابق شہزادہ شہریار لاہور میں اپنے بالوں کے گرنے کا علاج کروا رہے تھے۔ لاہور میں شہریار نے اپنی حماقت کے سبب خود کو شہنشاہ مشہور کر دیا اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دیے۔ امراء اور سپاہیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے 15 دن کے مختصر عرصے میں ان میں 70 لاکھ روپے تقسیم کر دیے۔ ادھر جی پی ٹیلر کے مطابق داور بخش کے لیے مسند عارضی ثابت ہوئی، اور جب خاندان کے دوسرے شہزادے یعنی دانیال مرزا کے بیٹے ہوشنگ مرزا طہماسپ اور تیمورس شاہ جہاں کے زیر عتاب آئے تو آصف خان نے داور بخش کو ایران فرار ہو جانے کا مشورہ دے دیا، لیکن یہ موقع ان کے لیے پائیدار ثابت نہ ہو سکا، اور اسی دوران لاہور میں 30 دسمبر 1627 کو شاہ جہاں کو مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا، اور 23 جنوری 1628 کو شاہ جہاں کے حکم پر لاہور میں 4 شہزادوں کا قتل کر دیا گیا۔ ترپاٹھی کہتے ہیں، آصف خان نے شاہ جہاں کی خواہش پر شہزادوں کو قتل کروا دیا اور لاہور میں شاہ جہاں کا خطبہ پڑھوایا۔ شاہ جہاں نے اپنے وحشیانہ اور شیطانی فعل قتل و غارت گری سے ایک ایسی خطرناک رسم کی بنیاد ڈال دی جس نے بابر کے خاندان کی قوت اور مغل سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا۔ اگرچہ اور لوگ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کو زندہ نہ رہے، لیکن شاہ جہاں نے اپنے کیے کا پھل ضرور پایا۔ مہنگی تاج پوشی اور شاہ جہاں کے روزمرہ کے معمولات۔ ترپاٹھی لکھتے ہیں، آخرکار بھائیوں، عزیزوں اور بھتیجوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر شاہ جہاں آگرہ میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہو کر سجدے کی رسم کو ختم کر دیا، اپنا نیا سنہ شروع کیا۔ اپنی تاج پوشی کے موقع پر 1,70,00,000 روپے خرچ کیے۔ اس رقم میں سے 30 لاکھ امراء کو ملے اور باقی تحفوں کی شکل میں
شاہی خاندان کے حصے میں آیا۔ نور جہاں کے لیے 2 لاکھ روپے کی سالانہ پینشن مقرر کر دی گئی۔ ملا محمد صالح کمبو نے شاہ جہاں نامہ میں شاہ جہاں کی تخت نشینی کے بعد ان کے روزمرہ کے معمولات پر مفصل بیان لکھا ہے۔ شاہ جہاں طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہوتے، خود وضو کر کے خلوت گاہ سے متصل مسجد میں فجر کی نماز سنت اور پھر نماز فرض ادا کرتے۔ اس کے بعد دعائیں اور وظائف ادا کرتے اور اس تسبیح خوانی سے فراغت کے بعد حرم سرا میں آ جاتے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت دریائے جمنا کے رخ مشرقی دریچے میں جروکے میں بیٹھ کر عوام کو درشن دیتے تھے۔ اس وقت ہر شخص کورنش بجا لاتا اور ہر مظلوم کو بلا روک ٹوک کے شہنشاہ سے عرض کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر جروکے سے اٹھ کر دربار خاص و عام میں آ جاتے اور اس ایوان کے دروازوں پر ہیبت ناک داروغے پہرے پر موجود ہوتے تھے۔ سامعین کرام، ریالٹی ایٹ انفو پر آپ کو ہر طرح کی تاریخی، سائنسی اور اسلامی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس ایوان میں وزراء، مختلف ملکی اور مالی مہمات انجام دینے والے اشخاص جمع ہوتے تھے اور معاملات حکومت شہنشاہ کے گوش گزار کرتے تھے۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد صوبیداروں کی درخواستیں دیکھنا ہوتی تھیں اور ان درخواستوں پر مہر ثبت کرنا ہوتی تھی۔ اس ایوان میں 5 گھڑی قیام کے بعد اٹھ کر نشیمن چلے جاتے تھے، جہاں مقربوں یا امراء کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں دیوانے مال خالصہ محلات کے آمد و خرچ کی تفصیل اور جاگیرداروں کی تنخواہ کا حساب شہنشاہ کو پیش کیا جاتا تھا۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد جواہرات دیکھنے، گانا سننے یا تعمیرات کے متعلق احکامات جاری کرنے میں وقت بسر ہوتا تھا۔ اس کے بعد شاہ جہاں برج میں چلے جاتے، جہاں نشست محض 4 یا 5 گھڑی ہوتی تھی۔ سامعین کرام، وقت کی کمی کے باعث اس ویڈیو کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا۔ لہذا اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔